नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 24 तारीख जुमेरात का दिन है और आखिरी जुमेरात है रमज़ानुल मुबारक की। और आज की रात ताक रात भी है, जो तीसरी ताक रात है आज की। इन आखिरी अशर में 5 ताक रातों में से 2 गुजर चुकी हैं, आज तीसरी और पीछे 2 रह जाएंगी ताक रातें। तो आज की रात मैं आपको, या आज की रात को आप इस वजीफ़े को पढ़ ले, या कि आज के दिन इस वजीफ़े को पढ़ ले, किसी भी वक्त इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते। आखिरी ताक रात को पढ़ सकते हैं और आखिरी 24 तारीख को इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या गनियु या मुगनियु का वजीफ़ा। ये बहुत ही पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा है, जो कि चावलों के 7 दानों पर पढ़ा जाता है। जब चावल के 7 दानों पर ये अमल बहुत ही ख़ास है, जब पढ़ा जाएगा तो दाने अपने पास आपने संभाल कर रखने हैं। आप इनकी हिफाजत कीजिएगा जब तक ये दुनिया आप में आपके पास रहेंगे। दुनिया की हर शय आपके पास खिंची हुई चली आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से। आप इस आज की रात ताक रात को भी पढ़ सकते हैं, आज के दिन भी आप पढ़ सकते हैं। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, पढ़ने की ताकत आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत बदलेगी, कैसे आप के जो मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे, कैसे आपके तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज किस्मत बदलने वाला है ये वजीफ़ा। इस मौके को आप मत अज़ाया कीजिएगा, मत गवाइएगा। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। आज के दिन पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं। चावल के 7 दानों पर ये अमल करने वाला है। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, गैबी दौलत का ख़ास वजीफ़ा है। रब्बे कायनात से मांग रहे हैं, जितना भी मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं है, आप सोचेंगे कि आपके पास तो किराया देने का पैसे नहीं है, तो फिर घर कैसे ख़रीदेंगे। ये उसके काम है, वो किस तरह करेगा, कैसे करेगा। सिर्फ आपने इस अमल को करना है, बाकी सब काम उस पर छोड़ दीजिएगा। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते। आपका घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियाँ रहती हैं, फाके हैं, मुश्किल है, परेशानियाँ सब ख़त्म हो जाएंगे इस वजीफ़े को करते ही। आपकी औलाद ना फरमाने है, वो फरमा बरदार हो जाएगी। आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, वो भी हो जाएंगी। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी परेशानियां हाजात है, सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आज के दिन आपने इस वजीफ़े को जब पढ़ने लगना है, तो आपने सबसे पहले तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश करें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फयाकून हो जाता है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी उसका फल देना, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، پھر وظیفے کے بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے، کیونکہ اس میں آخر تک بات سمجھنے والی ہے، اس کو سکپ مت کر کے سنیے گا کہ کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کریں اور وظیفہ پھر ٹھیک نہ ہو۔ نہ تو کسی عمل میں کسی وظیفے میں آپ نے کم کرنا ہے، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن یا آج کی رات تاک رات کو بھی پڑھ سکتے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ آپ پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے آپ وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ وظیفے کے درمیان آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو آپ نے شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 7 دانے چاول کے لینے ہیں، اپنے سامنے کسی برتن میں رکھ لینے ہیں۔ 7 چاول کے دانوں کو ثابت ہو، ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے چاولوں پر دم کر دینا، پھونک مارنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک چاول کے دانے پر آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس پر پھونک مار کے دم کر کے رکھ دینا۔ پھر دوسرا پکڑنا، اس پر بھی آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دینی۔ پھر تیسرے پر اسی طرح، پھر 7 دانوں پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کرتے جانا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب سارے چاولوں کے 7 چاولوں کے دانوں پر یہ عمل ہو گیا، پھر آپ نے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ پڑھ لیا تو پھر چاولوں کے 7 دانوں پر آپ نے پھونک مار دینی، دم کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 چاول کے دانے لینے، بالکل ثابت ہو، ٹوٹے ہوئے نہ ہو، سامنے رکھ لینے کسی برتن میں رکھ کر۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ پڑھ لے، زیادہ بہتر ہے۔ جب درود پاک پڑھ کے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کر چاولوں کے دانوں پر دم کر دینا ہے، ایک پہلے نمبر والا۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ
کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر ایک چاول کے دانے پر دم کرنا، پھر دوسرے پر 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا، اسی طرح 7 چاولوں کے دانوں پر الگ الگ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے دم کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب 7 دانوں پر یہ عمل ہو گیا، پھر یا غنیو یا مغنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے پھر چاولوں کے دانوں پر دم کر دینا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس حاجت جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، ان تاک راتوں کے صدقے، اس تیسری تاک رات کے صدقے سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد آپ نے ان چاولوں کے دانوں کو کسی شاپر میں لپیٹ لینا، کاغذ میں لپیٹ لینا، یا کہ کسی کپڑے میں باندھ لینا ہے۔ ایسے آرام سے باندھنا ہے کہ چاول ٹوٹے نہ، اور پھر ان چاولوں کو آپ نے اپنے پاس پورا سال حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، گم نہ ہو۔ ان کی حفاظت آپ نے خود کرنی، جب تک آپ کے پاس یہ چاول کے دانے ہوں گے رب کائنات کی آپ پر رحمت برستی رہے گی۔ آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔